کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اما بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو؟ کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھائیاں بانٹے جا رہے تھے؟ اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ کیسا یہ فیصلے پہ آ جاتے آپ؟ آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ؟ پیغام کیا دینا چاہ رہے؟ پیغام یہی مل رہا ہے کہ وائلنس پیس، ماس وائلنس پیس۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1950 سے اب تک اس مسئلے میں مسلمان کو انصاف نہیں ہوا، اور آج یہ فیصلہ آتا ہے 28 سال کے بعد۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر مسجد نہیں شہید ہوتی تو کیا نومبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا تھا؟ ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ شام میں کھڑے ہو کر سپیچز دے رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے، ان کی موجودگی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سی بی آئی کی چارج شیٹ میں ایک وٹنس نے یہ کہا کہ کلیان سنگھ اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ روک کنسٹرکشن پر ہے، ڈسٹرکشن پر نہیں ہے؟ وہ بھی آپ نہیں مانیں گے اس کو؟ کیا سی بی آئی کی چارج شیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 5 دسمبر کی رات اڈوانی نے ونے کٹیار کے گھر میں سازش رچائی؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اڈوانی نے کلیان سنگھ کو کہا کہ اس وقت تک آپ ریزائن مت کریے جب تک کہ مسجد ڈیمولش نہیں ہو جاتی، تاکہ گورنمنٹ کے ڈسمسل نہ ہو؟ کیا بی جے پی کی سرکار اس وقت جا کر سپریم کورٹ کو وعدہ نہیں کیا تھا کہ مسجد کو بچائیں گے؟ یہ فیصلہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ satisfies the collective consciousness of Hindutva and its followers and its ideology۔ ججمنٹ کا یہی ہے۔ کس نے توڑا پھر مسجد پہ؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جب 6 دسمبر 1992 کو مسجد شہید ہوئی تھی، اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک ہیلپلیس محسوس کیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے لیے ایک ہیوملیشن سمجھا کہ میں اپنی ایک شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی مسجد کو بچا نہیں سک رہا ہوں، اور آج آپ ایسا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو پھر آخر اتنا سب جو انویسٹیگیشن ہوا، کیسا کیا ہوا؟ ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈوانی کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا گیا بی جے پی گورنمنٹ طرف سے، ایکیوزڈ ہیں۔ تبھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو، میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اڈوانی کو یہ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اما بھارتی، اچھا آپ ایک اور آدمی کا نام لے لیجئے، ہندوستان ٹائمز میں آیا کہ بھگوان گوئل کورٹ کے باہر کہہ رہا ہے، کورٹ کے باہر فیصلہ دینے سے پہلے کورٹ کے باہر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے ڈیمولیشن میں حصہ لیا۔ وہ بی جے پی میں وقت کا نارتھ انڈیا کا شیو سینا کا چیف تھا، کورٹ کے باہر کہہ رہا ہے، اور کورٹ میں جا کر کورٹ بری کر دیتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ میرے لیے بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے لیے، جو میں 6 دسمبر 1992 کو مجھے ایک ہیوملیشن اور بے بسی جو میں محسوس کیا تھا، آج میں وہی محسوس کر رہا ہوں۔ انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں، انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں۔ جن لوگوں کے اشارے پر، جن لوگوں کی موجودگی میں، جن کے تقاریر کے جملوں پر یہ وائلنس، تشدد ہوا، کرمنل ایکٹ جس کو سپریم کورٹ نے کہا، آج پورے کے پورے بری ہو گئے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ سی بی آئی اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گا یا نہیں۔
भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। सर, ये भी आप हमेशा कानून को मानते हैं, हमेशा कोर्ट जो है कोर्ट में प्रचलित होते हैं उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे नतीजा ऐसा अगेंस्ट में आता है तो आप कोर्ट को भी ये कर देते हैं, क्यों सर? नहीं, कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना, और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मैं तो आपको तमाम दलाइल दे रहा हूं, ये तमाम दलाइल दे रहा हूं। जजेस भी सब देते होंगे ना सर? क्या? वही तो हम कह रहे हैं ना, ये देख के कैसा फैसला दिया, वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो,